نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سرما لگانے اور سیر کو تیل لگانے والے نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر کچھ کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے۔ اب ایک آدمی نے اگر سر میں تیل لگایا اور سرما لگایا یا مسواک کیا تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ اب ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس نے کھا لیا کچھ، اب تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ گیا۔ سوال میں نے روزے میں سے تھا اور سر کو تیل لگا لیا، کسی نے کہا کہ سر کو تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا، میں نے کھانا کھا لیا، اب کیا میرے اوپر صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ ذرا غور سے سنیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا نا بیچاروں کو، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جیسے کہ تیل لگانا یا سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو کسی پوچھنا بھی ایسے آدمی سے بھی جس کو پتہ بھی نہ ہو اس دین کے بارے میں، تو اس نے کہا اس کا یہ روزہ ہی ٹوٹ گیا، تو ٹوٹ گیا تو اس نے کچھ کھا لیا، اس نے روزہ ویسے ٹوٹ گیا، میں کچھ کھا تو لوں۔ اب اس کا جواب سنیے گا، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر روزے میں سرما لگایا، سر میں تیل لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کچھ کھا لیا، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اب اس کے اوپر قضا بھی ہے، روزے کو قضا کرے، اور کفارہ ہے، دونوں واجب ہیں۔ اور اگر روزے میں تیل اور سرما لگایا اور کسی نے کہا کہ اس سے تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، تو اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے خود اپنے آپ کو کہا کہ میرا ہی روزہ ٹوٹ گیا، اس نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، اس نے کھا بھی لیا، تو اس نے کہا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، دونوں ہوں گے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا تو اس نے کہا تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر ان روزوں کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے نا روزہ جو اس نے توڑا ہے اس کی قضا ہوگی جو ہے۔ اور روزہ توڑنے والا شخص کتنا کفارہ دے گا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں نا۔ تو رمضان مبارک کا روزہ توڑ دینے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے۔ جو شخص روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ ہاں، جو شخص روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے توڑے تھے تو دونوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر الگ الگ 2 رمضان کے روزے توڑے تھے تو اب دوسرے کا کفارہ الگ لازم ہوگا۔ مساکین کو تلاش کرنے کی جو اس نے زحمت کری ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اب کسی دینی مدارس کے اندر چلے جائے تو جو غرباء طلباء مساکین وہاں پڑھتے ہیں، مسافر، جا کر کفارہ اپنا ہم درس میں دے کے آ جائے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے ہم اجتناب کریں اور خیال کریں، کیا کریں، جو ہمیں مسئلہ معلوم نہ ہو کسی مفتی اور عالم سے سنیں، کسی عام آدمی سے نہ پوچھ کر ہم اپنا روزہ اپنا توڑ دیں۔ جس کو معلوم ہو اس چیز کے بارے میں ہم کوشش کریں اسی سے ہی جا کر پوچھیں جو اس دین کے بارے میں جن کو معلوم بھی نہ ہو، اور یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہم جیسے لوگوں سے جا کر پوچھ رہے تھے جن کو خود معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا بھی روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں، وہ جا کر ان کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس صورت میں وہ کھا پی لیتا ہے تو ان کا روزہ اور ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کا اکثر سنتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں، تو گھنٹی کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر جو نا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔